اور یاد رکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب لاڈلا بچہ ہو اور وہ ماں کے دامن میں، کبھی وہ ماں کے کان کھینچے، کبھی وہ بال کھینچے، کبھی وہ زیور کھینچے، کبھی برتن توڑے، تو ماں کو غصہ آنے کے باوجود بھی اسے سزا نہیں دیتی، اس کو سزا نہیں دیتی۔ اسے پتہ ہے کہ یہ لا یعقل ہے، تمیز نہیں ہے، جو میں جانتی ہوں وہ بچہ نہیں جانتا، جو میں کرنا چاہوں گی وہ میں اپنے علم کے مطابق کروں گی، جو یہ کر رہا ہے یہ اپنی عادت کے مطابق کر رہا ہے۔ تو میری علمیت اور اس کی عادت اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو مجھے اپنی علمیت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی عادت پر، کہ اس نے کل ہونا کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے۔ تو بندہ کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے، کبھی غافل ہو گیا، کبھی بیدار، کبھی ذاکر ہے، کبھی شاغل ہے، کبھی غافل ہے۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ غضب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں تیری عادت ہے کل بدل جائے گی، میں اپنی علمیت کے تحت جانتا ہوں کل تو ہوگا اور سجدے ہوں گے، کل تو ہوگا اور جذبہ ہوگا، کل تو ہوگا اور نور کی برسات ہوگی، کل تو ہوگا اور تیرے آنسو ہوں گے، کل تو ہوگا اور تیری زبان میں سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر ہوگا۔ اس لیے میں تیرے کان پکڑ کر سزا نہیں دیتا، بلکہ اپنی محبت اور رحمت کی چادر تم پہ ڈالتا ہوں۔ حضرات ایک بات ہو رہا ہے، ایک بات ہوا ہے، میں مصر سے جب فارغ ہو کے میں مصر اپنے سفر پہ گیا ہوا تھا، تو اپنی سفری لوازمات سے فارغ ہوا، تو جب میں واپس پاکستان روانہ ہوا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو میں نے یونیورسٹی کے لیے کتابیں خریدی تھی، تو ایک کنٹینر بک کرایا، لیکن ایک کتاب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ میں نے کتاب جو کھولی اپنی عادت کے مطابق، یہ عادت ہے میری کہ میں جہاں سے کتاب کھولتا ہوں وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں بالاستیاب نہیں پڑھتا۔ کتاب جو کھولی تو جو واقعہ میرے سامنے آیا اس کا تعلق بھی اس واقعے کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں ایک اچھا تجربہ کار، معاملہ فہم، کچھ علمی ذوق رکھنے والا، کچھ کتابوں کا آشنا اپنے پیر کے پاس گیا تو عرض کیا کہ پیر کی خدا کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، محبت خدا کی جلن طلب لگن میری روح میں پیدا نہیں ہوئی، تو اب بتائیں کہ یہ اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نہ اندر کیفیت بیدار ہوئی اور نہ ہی محبت خدا میسر آئی۔ اور پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا میں تمہیں ایک مشورہ نہ دوں؟ آپ ہم سفر ہیں نا میرے، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ خدا کے ساتھ صرف اتنی محبت کرو۔ میں تمہیں نہیں کہتا کہ گم ہو جاؤ پیار میں، سب کچھ بھول جاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے ساتھ اتنا پیار کرو جتنا 2-2.5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ مولانا آپ اتنا پیار کریں خدا کے ساتھ جتنا 2-2.5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ زیبا ہے تجھے کہ آپ بھی اتنا پیار تو اپنے رب کے ساتھ کریں۔ حضرت جی میں سمجھا نہیں، ایک عالم دین ہوں، اور مجھے آپ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کا بچہ جتنا ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے میں اتنا پیار کروں؟ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا مولانا جو آپ کو 60 سال میں میسر نہیں آیا وہ 2 سال کے بچے کی ایک ادا میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ جی وہ کیسے؟ 50-60 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک ہی جیسا لباس ہو، سب کے ہاتھ میں کھلونے ہوں، مسند ایک ہو، لباس ایک ہو، محفل ایک ہو،
کھلونے ایک جیسے ہوں. بچہ اپنی ماں کے آغوش سے، اس کے دامن سے، اس کی گود سے اٹھا، چلتے چلتے کو 20-40 گز آگے نکل گیا، اسے ماں یاد آئی یا کوئی تکلیف ہوئی، وہ روتا ہوا واپس آیا تو وہ تمام عورتوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہر عورت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، مٹھائی دے رہی ہے، کھلونے دے رہی ہے، تحفے دے رہی ہے. وہ دیکھتا ضرور ہے، لپکتا ضرور ہے، مگر قریب جا کے دیکھ کے پلٹ آتا ہے، لیکن اس کے آغوش میں، دامن میں نہیں بیٹھتا. 60 عورتوں میں سے ایک عورت کو جا کے چن کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے جب اپنی اور اس کی آنکھیں 2-4 کر کے وہ محبت، اس کی طلب اور اس کی محبت جب دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو دونوں کی روحیں پکارتی ہیں کہ یہ ماں ہے اور یہ بیٹا ہے. دونوں کی روحیں پکارتی ہیں. وہ کہتا ہے میں بیٹا ہوں، اور ماں کی روح کہتی ہے ہاں میں ماں ہوں تیری. تو وہ بیٹا لپک کے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو اگر 60 عورتوں میں 2 سال کا بچہ اپنی ماں کو تلاش کر سکتا ہے تو اس بھری دنیا میں تم خدا کو تلاش نہیں کر سکے. اتنی تو محبت رکھو کہ ہر شے تمہیں بلاتی ہے اپنی طرف، آؤ ادھر آؤ. کیا تم لپک کے ادھر نہیں گئے؟ ہر شے نے بلایا، تم اس طرف گئے نہیں. تم سے منزل اوجل نہیں ہوئی، تم سے منزل پوشیدہ نہیں ہوئی، تم سے راستہ محجوب نہیں ہوا، تم سے اپنا پروگرام مستور نہیں ہوا. کیا وہ اللہ کے ذکر کا اور محبت کا دستور تم سے مستور نہیں ہوا؟ اتنی محبت چاہیے جتنا 2 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر 2 سال کا بچہ ماں کو نہیں بھول سکتا، اے عاشق اور اے صوفی، اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی خدا بھول گئے تو تم سے وہ 2 سال کا بچہ بازی لے گیا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں این سخن شیرست در پستان جان، بے کشندہ خوش نمی گردد رواں. یہ جو ہم کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں، یوں سمجھو کہ آپ 2.5 سال کے بچے ہیں. آپ کی روح کے اندر ہم جو روحانی نور، روحانی دودھ، وہ نور جو اتار رہے ہیں تو ہم آپ کی روح کو دے رہے ہیں اور روح سارے جسم کو دے رہی ہے. اور جب تندرست و توانا ہوگے اور نفسانی خطرات ختم ہوں گے تو پھر ایک میں ہوں گا مطلوب اور ایک ہوگا طالب، ایک قاصد ہوگا ایک مقصود، ایک عابد ہوگا ایک معبود، ایک ساجد ہوگا ایک مسجود، ایک بندہ ہوگا ایک بندہ ہوگا اور ایک بندہ نواز، اور ایک عاشق ہوگا ایک معشوق، ایک محب ہوگا ایک محبوب، ایک واصل ہوگا ایک مسلوب. یہ ہے وہ سلسلہ محبت اور فیضان تصوف یا نگاہ محبوب یا احسان محبوب.